تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ رضا رضا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعلیٰ حضرت، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں 16 صفر المظفر سے مدنی چینل کے ساتھ۔ ہم ہوتے ہیں روزانہ آپ کے ساتھ اس سلسلے میں مختلف مدنی پھولوں کے ہمراہ، اور ہوتی ہیں آپ سے بہت ساری باتیں، ڈھیروں گفتگو کے ساتھ ساتھ سناتے ہیں آپ کو پیاری پیاری نعتیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، محسن اہل سنت کہیں کیا کہیں، اعلیٰ حضرت کے لیے گویا دل سے یہ آواز آتی ہے کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم دیکھیں، عشق دیکھیں، آپ کا قلم دیکھیں، آپ کی دور بینی دیکھیں، آپ کی کرامتیں دیکھیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی گھریلو زندگی دیکھیں، باہر کی زندگی دیکھیں، آپ علیہ رحمہ ایک کامل مومن نظر آتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی، ساری زندگی دین متین کی خدمت میں صرف ہوئی۔ دنیا بھر میں، عرب و عجم میں اس فخر اہل سنت نے، اس عاشق رسول نے اپنا لوہا منوایا، اپنے نام کا گویا ڈنکا بجوایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی شہرت عطا کی کہ علماء حرمین طیبین نے آپ کو بیک قلم، بیک جنبش قلم مجدد دین و ملت قرار دیا۔ اور جب یہ خورشید درخشاں، جب یہ مہر تاباں اس دنیا سے رخصت ہوا، ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو کچھ نہ کچھ وصیتیں کرے، کوئی نہ کوئی ایسی باتیں اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو لکھ کر دے یا لکھوا کر دے کہ بعد والوں کو آسانی ہو۔ کوئی اپنی جائیداد بانٹتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو مل جل کر رہنے کی بات کرتا ہے، تو کوئی اپنے مال و اسباب کی تقسیم کاری میں لگا ہوتا ہے، کوئی معافی تلافی کرتا ہے، کسی کا کیا انداز، کسی کا کیا انداز۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے اپنے وقت وفات اور وفات سے کچھ دن پہلے آپ کی وصیتیں کیا تھیں، آپ نے اپنے ورثاء کو کیا نصیحتیں فرمائیں، وہ کیا باتیں تھیں جو آپ نے نہ صرف اپنے ورثاء کو دی بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ ایک رہنما اصول بن گئے۔ وہ وصیتیں، ان میں کیا مدنی پھول ہیں، ان میں کیا گہرائیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عرس کی رات قریب آ چکی ہے، کل ہے 25 صفر المظفر، اور مدنی مذاکرے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کل ہم عرس اعلیٰ حضرت منائیں گے۔ دھوم ہوگی عاشقان رضا میں ماہ رضا کی، اور 25 صفر المظفر کے حوالے سے خوب میلاد کی بھی کل دھوم مچائیں گے، اور امام اہل سنت کی خوب یادیں ہوں گی۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس سلسلے میں کہ امام اہل سنت کی وصیتیں کیا تھیں، آپ نے کیا وصیتیں فرمائیں، اور ان وصیتوں سے ملنے والے مدنی پھول شامل سلسلہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دلچسپ گفتگو ہے، یقین کیجئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ جلدی جلدی وہ وقت آئے اور ہم وہ گفتگو لے کر بیٹھیں اور وہ پیاری پیاری باتیں ہوں کہ وصیتوں میں کیا تھا۔ میرا دل ابھی سے مچل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اس منچ پر معزز قاری صاحب،
انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ نعت خوان اسلامی بھائی بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں روزانہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ایک رکن، اور آج ہیں ہمارے ساتھ حضرت مولانا سید حاجی محمد ابراہیم باپو مدظلہ العالی. انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ. کیسے ہیں رضوان بھائی؟ خیریت؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو ہوگی، تلاوت سنیں گے، نعت سنیں گے، آپ سے ایک سوال بھی تو کریں گے اور آپ دیں گے اس کے جوابات، ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی لیں گے، مگر سب کچھ ہوگا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کروں گا. آپ بھی نیت فرما لیجئے اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے. بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی طرف، پھر انشاءاللہ آپ سے ہوگا سوال، پھر سنیں گے نعت، پھر ہوگی گفتگو اعلیٰ حضرت کی وصیتوں پر، اور اس کے بعد آج ہونا ہے مقابلہ ذوق نعت. اور آج کا مقابلہ انتہائی دلچسپ ہے. آج تھرڈ کوارٹر فائنل بھی ہوگا، اور آج ایک اور بھی انٹرسٹنگ مرحلہ ہے، ایک اور بھی بات ہے جو میں آپ سے آخر میں جب مقابلہ شروع ہوگا تب کروں گا. اور پھر آج یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ کوارٹر فائنل میں جو 3 ٹیمیں ہار جائیں گی ان میں سے بھی کوئی ایک اپنی قسمت سے قرآن دازی کے ذریعے آگے بڑھ جائیں گے، سیمی فائنل میں پہنچیں گے. تو انشاءاللہ دیکھنا ہے آج کا سلسلہ کیسا ہوتا ہے. سوال پر بھی قرآن دازی ہوگی. کہیں نہیں جانا ہے، مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل. ہمارے ساتھ رہیے، دوسروں کو ایس ایم ایس کیجئے، فون کیجئے، بتائیے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کہاں ہو بھائی؟ آ جاؤ مدنی چینل پر، آ جاؤ. انشاءاللہ تعالی برکتیں مل کے لوٹیں گے. تلاوت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے. مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان اعلی حضرت، اور آج 12 سفر المظفر ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اعلی حضرت علیہ الرحمہ کے وصایا شریف، اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی وصیتیں۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں مدنی اسلامی بھائی، دارالفتہ کے اسلامی بھائی، اور خصوصی طور پر آج رکن شورا سید ابراہیم باپو دامت برکاتہم العالیہ کی بھی تشریف آوری ہے۔ بہت پیاری پیاری گفتگو ہونی ہے آج کا سوال جس کا جواب دیں گے آپ ایس ایم ایس کے ذریعے۔ سوال ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کتنے عرصے میں حفظ کیا؟ قرآن شریف کتنے عرصے میں آپ نے حفظ کیا؟ یہ سوال ہے۔ جواب دیں گے آپ 030126127176 پر، 030126127176۔ اگر پاکستان کے باہر سے جواب دے رہے ہیں تو 00922 ملائیے۔ کال کرنا چاہتے ہیں تو 021349422526 پر کال کیجئے۔ کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال ہو، کوئی تاثرات ہوں، کوئی فرمائش ہو، ضرور کیجئے۔ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، حاضر ہیں۔ کال کے ذریعے یاد رہے، سوال کا جواب ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا۔ کال پر ہم صرف سوالات اور فرمائش یا تاثرات لیں گے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا ہے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور ساتھ ہی آپ جواب لکھیے اور اپنا موبائل نمبر جس سے آپ میسج کر رہے ہیں اسی نمبر کو اپنے موبائل میں ٹیکسٹ بھی کر دیجئے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اور پھر دیکھتے ہیں آخر میں کن 26 ناموں کی ہوتی ہے اناؤنسمنٹ۔ جو درست نام دیں گے، جواب دیں گے، ان کے نام ہم لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں سے 3 کے لیے ہوگی قرآن اندازی۔ دیکھتے ہیں کہ آج کن 3 کے نام درست سوال کا جواب دینے والوں میں نکلتے ہیں۔ اور آج ایک اور قرآن اندازی بھی ہونی ہے
جو ہوگی کوارٹر فائنل کے لوزرز کے درمیان، وہ 3 ٹیمیں جو ہار چکی ہیں ان کے درمیان ان میں سے کوئی ایک سیمی فائنل میں چلے جائیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب تک جو پہلے کی ٹیمیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں. آج مقابلہ خصوصی طور پر ٹیم 9 اور ٹیم 12 کے درمیان ہے. اس میں کون کون ہیں آپ کو اسکرین پر ابھی دکھایا جائے گا. ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی یہ اسکرین پر ہیں، آپ دیکھیں. یہ آج ہوں گے انشاءاللہ تعالی منچ پر برا جمان اور ہوگا مقابلہ ذوق نعت. آپ اگر چاہتے ہیں کہ سلسلے میں شرکت کریں، یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو کوئی پاس نہیں ہے، کوئی کارڈ وغیرہ ہم نہیں بناتے ہیں. مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاس دے دیجئے، یہاں پہ آنا ہے. تو کوئی پاس وغیرہ ہمارا نہیں ہے. اگر کوئی پاس دیتا ہے تو مت لیجئے گا، پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر آنے کا اپنا سیکیورٹی پروسیجر ہے، اسے فالو کیجئے. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آئیے اور وہاں سے صحن مسجد سے، فنائے مسجد سے دائیں طرف بلڈنگ کے راستے سے 5th فلور پر آ جائیے. انشاءاللہ آج آپ سلسلے میں شرکت کر سکیں گے. یاد رہے ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ کل تک نہیں بلکہ 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ تک جاری رہے گا اور آپ کو رہنا ہے ہمارے ساتھ. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھیں گے مختصر نعت کی طرف اور سنیں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک بڑا ہی پیارا کلام جو کہ مجھے پہلے ہی نعت خواں اسلامی بھائی نے بتایا تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ کلام. ہم سنتے ہیں اس کے چند اشعار اور پھر چلیں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وصیتوں کے حوالے سے گفتگو پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں ہے. لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریز پاتے گئے شیریں مقالی ہاتھ میں ہے. لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں کیا لکیروں ید اللہ خط سرواسا لکھا کیا لکیروں میں ید اللہ خط سرواسا لکھا. راہ یوں اس راز لکھنے کی نکالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. اور مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سنگریز پاتے ہیں
سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، اور حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزہ، کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤ پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں، لوٹ جاؤ پاک وہ دامان عالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت پیارے اشعار پڑھے لیکن بہت تھوڑے پڑھے، دل چاہتا ہے سارے اشعار سنیں۔ اس کا ایک شعر ہے، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، متلاشی، جویا یعنی متلاشی، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، کیا عجب اڑ کر جو خود آئے پیالی ہاتھ میں، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا گیا، کیا عجب اڑ کر جو آ پائے پیالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، فرقان بھائی کمال پڑھا آپ نے اور لکھا کمال اعلیٰ حضرت نے، ماشاءاللہ۔ آج جی روایت یاد آ رہی ہے کہ یہ کہا نا کہ پیالہ خود جو جام کوثر کا وہ خود آ جائے، جی تو وہ جنت میں ایسا ہی ہوگا نا، جنت میں انشاءاللہ جائیں گے آقا کے صدقے میں، تو وہاں پر اگر کوئی بیٹھا ہے کھڑا ہے، مطلب کسی بھی حالت میں چاہے گا کہ میرے پاس پانی کا پیالہ آ جائے تو اس کو خود اٹھ کر جانا چاہے تو جا کے پی لے، نہ جانا چاہے کہ بیٹھے بیٹھے میرے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا۔ پرندہ جا رہا ہے، اس کو دیکھا، یار یہ پرندہ جو ہے نا اس کا بہترین قسم کا جو ہے نا وہ تکہ بن کے میرے سامنے آ جائے، وہ خواہش کرے گا وہ تکہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ کیا یاد دلا دیا آپ نے، یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ موضوع ہے، گفتگو ہے آج اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے وصایا شریف کے حوالے سے۔ وصایا یہ وصیت کی جمع ہے، غالباً وصیتیں اس کو کہہ لیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وصیتیں کیا تھیں، چونکہ کل عرس شریف کا بھی دن ہے اور تاریخ وفات بھی ہے، تو اس دن کے حوالے سے انسب موضوع ہے یہ۔ آج انشاءاللہ گفتگو رہے گی، آپ کال کر کے گفتگو میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0213-494-2526۔ اگر یہ نمبر وقتاً فوقتاً چلتا بھی رہے تو ہمارے ناظرین ہم سے بھی مربوط رہیں گے، اور ہمارے وہ ناظرین جو کوئی نعت سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے، انشاءاللہ ہم سلسلے میں اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر رضوان بھائی آپ سے میں ابتدا کرتا ہوں، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ وصیت یہ کیا ہوتی ہے، وصیت کی شرعاً کیا حیثیت ہے، کیا ڈیفینیشن ہے، کب کی جاتی ہے، اور وصیت کے کیا کیا معنی ہیں؟ بعض اوقات وصیت مرنے کے بعد کے لیے ہی سمجھی جاتی ہے، کیا یہی معنی ہے شرعاً؟ ہمارے یہاں عرفی معنی یعنی جو لوگوں میں رائج ہے، وصیت اس کو بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو اس کی خواہشیں ہیں کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا یہ مال یوں تقسیم ہو جائے، میرے مرنے کے بعد تم اسے نہیں ملنا، یعنی مرنے کے بعد سے جو معاملات کوئی شخص چاہتا ہے اور اس کے مطابق جو کچھ لکھ کر لوگوں کو دے جاتا ہے، تو ہمارے عموماً وصیت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ معنی بھی درست ہے، صحیح۔ لیکن وصیت کا جو لغوی معنی ہے یہ ہے حکم دینا، امر دینا، کسی کو کچھ کہنا، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اسی طرح جو وصیت میں جب لفظ وصیت کے ساتھ کوئی حکم ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے،
اب یہ صرف وصیت جو ہے یہ مرنے، یعنی ایک معنی وہ کہ مرنے کے بعد کسی کو حکم دینا، اور ایک وہ ہے کہ جو اس کی زندگی ہی میں اس کو وصیت کی گئی. تو یہاں پر یہ نہیں کہ بھائی مرنے کے بعد عمل کرنا، نہیں، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہوگی کہ اسے کوئی تاکیدی حکم جو ہے وہ دیا گیا ہو. ہم خطبات رضویہ کے اندر ایک جملہ بھی سنتے ہیں، اوصیکم بنفسی و تقوی اللہ عز وجل، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. تو یہاں پر یہی ہے کہ میں اللہ کے تقوی کے تمہیں بہت تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے تقوی کو پکڑ لو. تو احادیث طیبہ کے اندر بھی بعض اوقات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی وصیت کا عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں وصیت فرمائیے. تو وہاں پر جو مراد ہے وہاں پر تاکیدی حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کے وسائل ظاہری کے بعد جو ہے نا آپ ہمارے لیے کیا فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ وہاں پر تاکیدی حکم کے معنی میں ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو وصایا ہیں، ان میں کچھ جو وصایا ہوتی ہیں ان کا تعلق زندگی کے بعد سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق زندگی کے اندر ہوتا ہے. جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وصایا ہیں، اب وہ آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو صرف یہ نہیں ملے گا کہ میرے مرنے کے بعد تم یہ کرنا، میرے مرنے کے بعد یوں، اور بعض کا بزرگوں کا یہ بھی ملے گا کہ میرے مرنے کے بعد یوں کرنا، یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں، یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سمجھے کہ جان ہوتی ہے نا کسی جملے، مطلب اس کی زندگی کی، وہ جو آخری وقت میں جو بول رہا ہوتا ہے نا، یہ اس کا تاکیدی ترین جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ تاکیدی ترین اس کے جو جملے ہوتے ہیں، یہ آخری جو وصیت کہلاتی ہے نا، یہ سمجھو اس کی جان ہوتی ہے. صحیح. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آخری جو وصایا تھے، آخری جو وصیتیں تھیں، وہ انشاءاللہ آج گفتگو رہے گی اس پر. حضور سب سے پہلے تو اگر یہ ارشاد فرمائیں، آج رکن شورا کی آمد بھی ہے ہمارے ساتھ، سید زادے بھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی ہم لیں گے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وفات ہوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی، تو اس وقت کیا سن تھا، کیا دن تھا، اور کچھ وقت وغیرہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ کیا وقت تھا، پھر ہم اس سے پچھلے معاملات کی طرف آتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے سید الایام میں وصال فرمایا آپ نے. اچھا. یعنی جمعہ جمعہ المبارک کا کا دن. دن، اور جو وقت تھا وہ جب نزا کا وقت ہوا آپ کا، تو قریباً وہ وقت تھا جب مؤذن نے اذان کہی. اچھا. یہ جمعہ کے دن وقت تھا، اور 1921 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے 25 صفر المظفر سن ہجری کے اعتبار سے 1340 ہجری اس میں آپ نے وصال فرمایا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن دیکھیں، جوانی دیکھیں، آخر عمر دیکھیں، یعنی ان تمام جو ہے اعلیٰ حضرت کے جو ادوار ہیں اپنی زندگی کے، بچپن میں آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں کئی اعلیٰ حضرت سے کرامت صادر ہوئی. کمال کا حفظہ تھا، قوت حفظہ، سبحان اللہ، جو پڑھتے تھے یاد ہو جاتا. یہاں تک کہ آپ کے اساتذہ کہا کرتے تم اے احمد رضا تم انسان ہو یا جن ہو، صحیح، ہمیں دیتے ٹائم لگتا ہے تمہیں یاد کرتے ٹائم نہیں لگتا. واہ. تو یہ آپ کا بچپن تھا. اور کسی بھی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو اس کی جوانی، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اور پھر اس کا آخری وقت پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ آخری وقت کیسے گزرا ہوگا. جی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بچپن کے بہت سارے واقعات ہیں، چونکہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اور پھر جوانی ہوئی تو جو عمر گزرتی رہی، آپ کے علم میں برزید برکتیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے آپ کو عطا ہوتی رہی. جی. اور آپ کے انوار سبحان اللہ بر صغیر میں کیا جو ہے وہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں چمکے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور وہاں کے علماء نے آپ سے سندیں لی، سبحان اللہ. خلافتیں لی. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شاید یہ نئی بات ہو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کے لیے حرمین سے علماء کرام، علماء جو ہیں وہ بریلی شریف آئے، جی. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے انہوں نے وہاں علم حاصل کیا، سبحان اور کافی وقت گزارا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں. تو وہاں اعلیٰ حضرت نے جو حرمین طیبین میں، پھر بلاد شام ہو، بلاد افریقہ ہو، یہاں سے فتاوے آتے، اعلیٰ حضرت سے لوگ جو ہے اکتساب کرتے، فتاوا لیتے، اور علم کی یہ جو سورج جو تھا یہ اپنی زندگی تک، اور زندگی کے بعد جب سورج غروب ہوا تو اس وقت اس سورج نے کے جو ایام تھے اس سے قبل وہ کیا کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ وہ ہم وسائل میں آج اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے سپرد کریں گے انشاءاللہ الرحمن، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ علم و حکمت کا یہ آفتاب جب غروب ہوتا ہے
تو اس سے قبل کیا معاملات ہوتے ہیں. واقعی ان کی زندگی قابل رشک تھی. جی ان کا بچپن ہو، ان کی جوانی ہو، اور جب یہ آفتاب اور جب غروب ہوتا ہے تو اس کی موت بھی قابل رشک ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور آپ نے ایک گویا مختصراً زندگی کا بھی خلاصہ بیان کیا کہ یہ کوئی عام آدمی کی وصال اور ان کی وفات کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ خورشید ہے کہ جس نے اپنی روشنی سے سارے جہاں کو چمکایا، بے شک. اور اپنی مختصر سی زندگی میں وہ کام کیا کہ دنیا والوں کی عقل حیران ہے کہ اتنا سارا کام ایک آدمی اتنے سالوں میں کر ہی نہیں سکتا ہے. علم حدیث ہو، تفسیر ہو، ماشاءاللہ مسلسل آپ اس کا بیان ہو رہا ہے، اور مختلف جو ہے وہ مبلغین آ کر اس پر اظہار خیال کر رہے ہیں. جتنے موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے غالباً اشفاق بھی آپ کو بھی تجربہ ہوگا، کسی موضوع میں بھی ہم یہ کہیں نا کہ ہم نے فائنل گفتگو کر لی تو ایسا ہو نہیں سکتا. ماشاءاللہ. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے پہلے سے کچھ بتا دیا تھا اپنی وفات شریف کے حوالے سے. وہ تو آپ اپنے یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علماء ظاہر میں لکھا ہے کہ آپ تو یکتا تھے ہی، مگر اولیاء میں بھی آپ کا شمار سبحان اللہ کہ وقت وصال سے قبل آپ بہت ساری خبریں دیتے رہے. اور یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آخری رمضان آیا، اچھا، تو ہوتا تو یہ ہے کہ انسان جب اپنے متعلق جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں سہولت اور رخصت ڈھونڈتا ہے. صحیح. رمضان کا آخری رمضان جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آیا تو اس میں کافی نقاہت تھی، بیماری کا غلبہ تھا، اچھا، ضعف تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے روزے کو ترک نہ کیا. اللہ. بریلی شریف میں، جس کو یو پی کہا جاتا ہے، یو پی کا ایک شہر ہے جی، اتر پردیش ہند کا، اس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے اپنے لیے یہ فتویٰ دیا کہ میں چونکہ پہاڑ پر جا کر روزہ رکھ سکتا ہوں، چنانچہ میں وہاں جا کر روزہ رمضان پورا کروں گا. ایسی نقاہت میں. جی جی. اور آپ بھوالی گئے اور پہاڑ پر اپنے وقت گزارا آپ نے، اور وہاں اپنے روزے پورے کیا. سبحان اللہ. کیا مطلب روزوں سے محبت. عجیب ہی وہ بات ہے نا کہ یہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں لوگ، یا گرمی یہاں پر ہو رہی ہے جون جولائی میں جو ہے نا کشمیر چلو، ادھر چلو ادھر چلو، لیکن اپنے میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا. یہاں بالکل کھاتے پیتے ہوتے روزہ نہیں رکھتے، اور یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ڈاکٹر اور جانتے ہیں کہ کمزوری ہے، اس جگہ پہ رہ کے رکھنا شاید بہت زیادہ حالت خراب ہو جائے، تو ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں فقط اس لیے کہ میں روزہ رکھ سکوں. سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینے کی. پھر وہاں آپ نے صرف رمضان میں روزے ہی مکمل نہیں کیے، جی، بلکہ وہاں پر بھی آپ کی خدمت میں فتاوی آتے رہے. اچھا، کام بھی جاری تھا. جی جی، کام جاری. صرف روزے اور آرام نہیں تھا. جی جی جی. اور فتاوی وہاں لکھوائے جاتے تھے، سنتے تھے آپ اور جواب ارشاد فرماتے تھے. اور زندگی میں تو آپ کی جب تندرستی تھی، جب آپ کو خود فرماتے ہیں کہ بعض اوقات 500 فتاوے ایک ساتھ جمع ہو جایا کرتے تھے. اللہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں فتاوی رضویہ جو تحریر فرمایا ہے ساری امت کے لیے ہے، اور اس میں جو ہے وہ جس کی جلدیں اور موضوعات کی تفصیلات ہیں وہ 12 الحمدللہ مدنی چینل پر اس کی تفصیلات بیان کی جاتی رہتی ہیں. تو بھوالی میں جو ہے وہ آپ نے یہ وقت گزارا، اور وہاں فتاوی نویسی بھی ہوتی رہی، سنتے رہے. اگرچہ بعض مقامات پر آپ نے تحریر بھی فرمایا ہے کہ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں. قوت حافظہ اس وقت بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت کی. جی، سبحان اللہ. وہ اپنے ذہن اور اپنے حافظے پر جو ہے فتویٰ لکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی بریلی شریف میں، یہ آخری رمضان مکمل ہوا. جی اب مکمل تشریف ہوا. لائے ہیں پھر بریلی. اس کے بعد محرم الحرام میں اعلیٰ حضرت کا 14 سفر رمضان المبارک کو اعلیٰ حضرت بھوالی سے جو ہے وہ بریلی شریف آتے ہیں. اور مسلمانان بریلی کو خوشی ہے کہ وقت کا مجدد اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے وہ بھوالی سے واپس آتے ہیں، اور بریلی میں چہل پہل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ ظاہر ہے حضرت بریلی کی رونق ہوں گے آپ. بالکل. آپ اگر چلے جائیں تو بریلی والوں پر تو شاخ تو گزرتا ہوگا، پھر جب آتے ہوں گے تو پھر وہی چہل پہل رونق ہے. اعلیٰ حضرت کی زیارتیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کبھی زندگی میں جماعت ہی ترک نہیں کی، ہر نماز کے لیے آتے ہیں، یہاں تک کہ آخری عمر میں یہاں تک عالم تھا کہ جماعت میں جب اتنی نقاہت ہوئی تو 4 افراد آپ کو کرسی پہ لے کر جو ہے وہ مسجد لے جاتے ہیں، لیکن جماعت چھوڑی نہیں. آخری جمعہ جو ہے آپ نے وہ بھی مسجد ہی میں ادا فرمایا. اللہ. اور جو دوسرا جمعہ آیا وہ تو وقت وصال تھا. اس سے قبل والا جمعہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جماعت سے نمازیں ہوتی تھیں آپ کی، روزے کا عالم آپ نے دیکھا، حج کا معاملہ آپ نے دیکھا. تو اعلیٰ حضرت حیات اعلیٰ حضرت آپ دیکھ لیجئے، اس کا ایک سلسلہ بھی ہمارا مدنی چینل پر جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے حج کیسے کیا، جی جی، روزہ کیسا رکھا، آخری رمضان کیسے گزارا، آخری ایام کیسے گزارے، اور آخر میں کیا نصیحتیں فرمائیں. بہرحال اعلیٰ حضرت جب وہاں سے واپس لوٹے تو کافی جو ہے وہ آپ پر نقاہت تھی، اور دور دراز سے لوگ آتے تھے، ملک اور بیرون ملک سے آ کر لوگ بیت ہوتے گرو در گرو. اور آپ کی وہ مجلس عیادت بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ تذکیر و نصایح کے ذخیرہ ہوتی.
اور ویسے کوئی بھی مجلس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذکر شریف سے کبھی خالی نہ ہوتی. اس دوران علالت میں بکثرت ذکر شان رسالت ہوتا. سبحان اللہ، یہ تو آپ کا وظیفہ اور تھا. یہ تو وظیفہ تھا آپ کا، خصوصیت تھی آپ کی. خصوصیت کے ساتھ اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے حسن خاتمہ کی دعا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تضرع و خشیت کا یہ عالم تھا کہ اکثر احادیث رقاق ذکر فرماتے ہیں. حدیث رقاق یعنی وہ رونے والی حدیث ہے، اور جس میں دنیا سے بے رغبتی ہوتی تھی، رقت والی. رقت والی. خود اپنی نیز حاضرین کو روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، اور اکثر اوقات فرماتے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس نے سب کچھ پا لیا. حضور میں یہاں پر آپ سے تھوڑا سا ایک مختلف موضوع کی طرف آؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، کہ رقت یہ رونا کسی کی محفل میں اور وہاں پر اس کی باتوں سے رونا آ جائے، سبحان اللہ. یہ آج بھی تو ہے، ایک جگہ پہ ملتا ہے. جب امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں بنتی بالکل کہ آپ کی بارگاہ میں آ کے رونا آتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور یہ کیفیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو جھلک ہے امیر علیہ سنت میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. بالکل جو آپ کہہ رہے تھے میری بات آپ نے لے لی کہ اعلیٰ حضرت کا بھی وصایا ہے اور امیر اہل سنت نے اپنا وصایا اپنی وصیت مدینہ طیبہ میں. جی جو وصیت نامہ، مدنی وصیت نامہ مدنی فرمایا، اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں 40 جو ہے آپ کی وصیت ہیں، اور یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلیں گے. سبحان اللہ. جس کی تحریر پڑھ کر رونا آ جائے، جس کو دیکھ کر واقعی اگر آپ دیکھیں امیر علیہ سنت کی ملاقات میں جی تو لوگ پہنچ نہیں پاتے. ابھی باری نہیں آئی امیر علیہ سنت سے مصافحے کی، اور اس سے قبل اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں. کیا بات ہے. تو اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ محفلیں بھی ایسی ہوا کرتی تھی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ جو 40 وصیتیں جو لکھی بھی ہیں، تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو وصیتیں اپنے بعد مرگ کی جو تھیں کہ میرے وصال کے بعد جو کچھ کیا جائے، وہ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی وصیتیں جو ہیں وہ آپس میں کافی ملتی ہیں، الفاظ، انداز، طریقہ، اور یہ کافی کچھ ملتا ہے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا جہاں یہ بات چلے کہ آپ کی بارگاہ میں وہ رقت والی کیفیت ہو جاتی، تو امیر علیہ سنت کی ذات ایسی مطلب عالی شان ذات ہے. کسی کے گھر میں جانا ہوا تو دنیاوی اعتبار سے بہت ہی بہترین ڈیکوریٹڈ اور بہت خوبصورت گھر بنایا تھا نا. تو اب وہ ان اسلامی مہینے وہ اتفاق ایسا کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کو عرض کیا کہ آپ بھی تشریف لائیں نا. اب امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ وہاں تشریف لے گئے. ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ارے یار کیا کھڑکی بنائی یار، اس لکڑی کون سی لگائی یار، ہاں یار پنکھا بڑا اچھا ہے یار، کلر بڑا اچھا ہے یار، ہاں یار یہ ڈارک کیا نا اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتے نا اور بھی اچھا ہے، ہاں یار یہ بیڈ تمہارا بڑا پیارا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ وہاں گئے اور وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کی، جگہ بہ جگہ لکھ کر آگے الموت. وہ پڑھ گئے نا، مجھے ان اسلامی نے خود نے مجھے دکھایا، یار دیکھ رہے ہیں رضوان بھائی یہ باپا آئے تھے نا تو باپا یہ کر کے گئے. وہ کیفیت کے اس میں ڈرایا نا کہ یہ جتنی بھی بہترین سے بہترین گھر سے بہترین بنگلے، بہترین کار، جو بھی بہترین سے بہترین چیز ہے دنیا میں، وہ تمام کی تمام چیزیں موت نے چھڑا دینی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وصیت موضوع ہے، اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں. کال کا نمبر کی اسکرین پر چلتا ہے. کچھ دیر بعد ہم انشاءاللہ کالز بھی لیں گے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وصیتوں کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے مدنی وصیت نامے کا بھی تذکرہ رہا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے وصال شریف سے تقریباً 4 ماہ 22 دن قبل اپنی وفات کی تاریخ بھی بتا دی تھی. جی 4 ماہ 22 دن قبل اپنی تاریخ وفات بھی بتا دی تھی. یہ کیا کہیں گے، اسے کرامت ہے بے شک اللہ والوں کو علم غیب پہلے سے مل جانا، کیا کہیں گے؟ سرکار کی عطا سے اللہ والے پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں. اور آپ کی تیاری بھی ایسی ہی تھی، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے وصایا ہی میں. اور یہ وصایا آپ کا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے جو بھائی جان ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، ان کے صاحبزادے نے قلم بند فرمایا. اور مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری باتیں اس میں تحریر فرمائی تھی جو مس ہو گئی، مل نہیں پائی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ وصال شریف کے دن کیا ہوا یہ سب وہ خود دیکھ رہے تھے. ایک بھائی حکیم تھے اور دوسرے بھائی جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ سب چیزیں قلم بند ہو رہی تھی. مولانا حامد رضا صاحب وہ بھی قریب تھے، مصطفیٰ صاحب جو آپ دونوں صاحبزاد اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے اور چھوٹے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان صاحب. کچھ وفات کے وقت کی کیفیت کا بیان، اس سے 4 روز پہلے کی کیفیت کا کچھ بیان اگر ہو. جی وصال شریف سے 2 روز قبل
چار شمبے کو بڑی شدت سے لرزہ ہوا. 4 شمبہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ بدھ کا دن. بدھ کا دن تھا. 2 شمبہ پیر کا دن ہے. تو مولانا آپ کے جو حکیم حسنین نداب کے جو بھتیجے تھے ان کو نبض دکھائی تو نبض نہ ملی. دریافت فرمایا نبض کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے گھبراہٹ اور پریشانی میں عرض کیا ضعف کے سبب نہیں ملتی. اس پر دریافت کیا آج کیا دن ہے؟ اچھا. لوگوں نے عرض کیا حضور 4 شمبہ ہے، آج بدھ کا دن ہے. فرمایا اچھا جمعہ پرسوں ہے، یعنی ارشاد فرمایا آج وہ دن نہیں ہے، اچھا. ابھی جمعہ آنے والا ہے، وہ دن ہے اصل. اور دیر تک حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے. اللہ. اور جب پنجشنبہ میں اہل بیت نے جاگنا چاہا، یعنی جمعرات کی شب، بدھ کی شب، 4 شمبہ کی شب دن گزارنے کے بعد جو رات آئی، اس رات کو اہل بیت نے، آپ کے اہل خانہ نے کوشش کی کہ ساری رات اعلیٰ حضرت کے قریب گزاریں، جاگیں سب جمع ہو کر، شاید کوئی ضرورت ہو، کوئی ضرورت پیش آ جائے. منع فرمایا. اور فرمایا جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا انشاءاللہ یہ رات وہ نہیں ہے جو تمہارا خیال ہے، صحیح. تم سب آج سو رہو. وصال کے روز ارشاد فرمایا پچھلے جمعے کرسی پر جانا ہوا. اس طرح میں نے عرض کیا کہ جماعت، جمعہ کی جماعت ویسے تو ساری نمازیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی مسجد میں ہوا کرتی تھی، جمعہ بھی اس حالت میں ہوا کہ 4 افراد کرسی پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو لے کے گئے. پچھلا جمعہ. جی پچھلا جمعہ. فرمایا پچھلا جمعہ کرسی پر ہوا اور آج چارپائی پر جانا ہوگا. اور چونکہ چارپائی سے مراد یہاں جو جس پر جو ہے وہ جنازہ ہے. جنازے کو لے کے جاتے ہیں. پھر فرمایا میری وجہ سے نماز جمعہ میں تاخیر نہ کرنا. اللہ. اللہ. یعنی شریعت کی پاسداری دیکھیں، دنیا میں رہے شریعت کی پاسداری، چاہے بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہوا، کمال. تمام معاملات میں سنت کی پاسداری رہی، سنت پر عمل رہا. اور وصال شریف سے قبل جو ہے کچھ لوگ ملنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے ایک پرانے طبیب کو لے کر. فرمایا میرے خیال میں انہیں بلایا گیا ہے. ارشاد فرمایا کہ انسان، جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، انسان آخر وقت تک تدبیر نہیں چھوڑتا اور یہ نہیں سمجھتا کہ اب تدبیر کا وقت نہیں رہا. یہ سب اشارے تھے. سب اشارے تھے یہ. یہاں تک کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھوالی میں تھے تو آپ کی صاحبزادی 3 سال سے علیل تھی، اور آپ نے وہاں جب ان کی بیماری کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ میں تمہارا غم اپنی زندگی میں نہ دیکھوں گا. اور اعلیٰ حضرت کے وصال کے 27 دن بعد ان کا وصال ہوا. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ میں تم سے پہلے چلا جاؤں. کیا یہ کرامتیں ہیں. یہ تو ڈھیروں کرامتوں کا بھی بیان ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے ولی جنہوں نے وقت وصال سے، اپنے انتقال سے قبل ہی بہت ساری باتیں بیان فرما دیں، اور سید الایام میں آپ کا وصال ہوا. اور وصال سے قبل جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کیا معاملات تھے، انشاءاللہ وہ وصیتیں بھی ہم کچھ اپنے ناظرین کو بتائیں گے جو اعلیٰ حضرت نے لکھوائیں خود. ایسا معاملہ تھا کہ گویا گھڑی دیکھ کر، ایک ایک منٹ دیکھ کر سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ منٹ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس دن آپ، جس وقت، جس گھڑی میں، جس لمحے آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے. چنانچہ وصال شریف سے 2 گھنٹے 17 منٹ قبل آپ نے اپنا وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے اور آپ نے لکھوایا اس کو، پھر خود سائن کیے اس پر. اچھا. ہاں خود سائن کیا آپ نے. اس میں لکھا ہوا بھی ہے، میں انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کیا لکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. چنانچہ آپ نے جو وصیتیں کی اس میں فرمایا کہ شروع نزا کے قریب کارڈ، لفافے، روپے، پیسے، کوئی تصویر اس دالان میں نہ رہے، اس کمرے میں نہ رہے. اور جنب یا حائض جس کو ہو وہ نہ آنے پائے. اور سورہ یاسین اور سورہ رعد بآواز بلند پڑھی جائے. مدنی چینل کے ناظرین یہاں یہ بھی ملاحظہ کرتے چلے جائیں آپ، یہ بھی ہمارے لیے مدنی پھول ہے کہ جب ہم کسی کا وقت رخصت دیکھیں اور نزا کا عالم دیکھیں تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے. سورہ یاسین، سورہ رات کی تلاوت ہونی چاہیے. تو یہاں یہ مدنی پھولوں کو چنتے چلے جائیں تاکہ ایسے معاملات میں آؤ فغاں کرنے کے بجائے جو ہے وہ اللہ کی یاد کی جائے، سورہ یاسین تلاوت کی جائے. فرمایا کہ کلمہ طیبہ سینے پر دم آنے تک متواتر بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا جائے. کوئی چلا کر بات نہ کرے، کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ آئے. بعد قبض فوراً نرم ہاتھوں سے آنکھیں بند کر دی جائیں. بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ کہہ کر نزا میں نہایت سرد پانی ممکن ہو تو برف کا پانی پلایا جائے.
ہاتھ پاؤں وہی پڑھ کر سیدھا کر دیے جائیں، وہیں پڑھ کر سیدھا کر دیے جائیں، پھر اصلاً کوئی نہ روئے، وقت نزا میرے اور اپنے لیے دعائے خیر مانگتے رہے، کوئی کلمہ برا زبان سے نہ نکلنے پائے کہ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس وقت جو ہے جو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں تو بہت رویا دھویا جاتا ہے نوحہ کیا اور جاتا نوحہ کیا جاتا ہے، اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے۔ جنازہ اٹھتے وقت خبردار کوئی آواز نہ نکلے، غسل وغیرہ میں سب مطابق سنت ہو۔ حامد رضا خان وہ دعائیں کہ جو میں نے اپنے فتاوی میں لکھی ہیں وہ خوب ازبر کر لیں، اور اعلیٰ حضرت نے بہت ساری دعائیں اپنی نماز جنازہ میں پڑھنے کی وصیت فرمائی تھی، اور وہ کافی دعائیں ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے نویں جلد میں۔ کہ نماز جنازہ غالباً 20 سے 21 منٹ کی ہوئی تھی اعلیٰ حضرت۔ اچھا، جی، ساری دعائیں پڑھنے کا ساری دعائیں، اور انہوں نے پہلے ہی سے ازبر کر لی تھی، اور پہلے سے وصایا کر دیا تھا اعلیٰ حضرت نے، نویں جلد میں ہے۔ نویں جلد کے اندر موجود ہے۔ فتاوی رضویہ کی نویں جلد۔ جی، اور فرمایا جنازے میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ ہو، جنازے کے آگے اعلیٰ حضرت کا جو مشہور کلام ہے، خود ہی آپ نے فرمایا تم پر کروڑوں درود، وہ پڑھا جائے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، خبردار کوئی شعر میری مدح کا نہ پڑھا جائے، اللہ، یوں ہی قبر پر بھی قبر میں بہت آہستگی سے اتاریں، داہنی کروٹ پر وہی دعائیں پڑھ کر لیٹائیں، پیچھے نرم مٹی کا پشتارا لگائیں، اور جب تک قبر تیار ہو جائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اس کی تکرار کی جائے۔ بعد تیاری قبر سرانے سورہ بقرہ کی الف لام میم سے تا مفلحون تک اور پائنتی پر سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کی جائے، اور 7 بار بلند آواز سے حامد رضا اذان کہیں، 7 بار۔ جی، پھر سب واپس آئیں اور ملقین میری مواجہ پر کھڑے ہو کر تلقین کریں، یہ بھی سنت ہے۔ پیچھے ہٹ کر پھر اعزا احباب چلے جائیں، 1.5 گھنٹے میرے مواجہ میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہیں کہ جسے میں سن سکوں، سبحان اللہ۔ پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کیا جائے، واپس چلے آئیں، اور اگر تکلیف گوارا نہ ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل پہرے کے ساتھ عزیز یا دوست میرے مواجہ میں قرآن پاک اور درود شریف ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ چاہے گا تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے، دل لگ جائے۔ اور اس وصیت پر عمل ہوا۔ اچھا، نمازوں کے علاوہ جو اوقات تھے اس پر قرآن پاک اور درود پاک کی 3 مسلسل جو ہیں وہ تلاوت ہوتی ہے اور درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ یعنی زندگی بھر بھی ذکر اللہ رہا، زندگی بھر تلاوت رہی، زندگی بھر درود و اذکار کا معمول رہا، قبر میں جا کے بھی راحت کے سامان یہی، بالکل بس یہ مجھے سنایا جاتا رہے تاکہ دل لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ کفن پر کوئی دوشالہ یا قیمتی چیز یا شامیانہ نہ ہو، کوئی بات خلاف سنت نہ ہو، اور فاتحہ کے لیے اپنی زندگی میں جو آپ کھانے پسند فرماتے تھے وہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمائے کہ غریب اور مسکین لوگ وہ ایسے کھانے عموماً نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پر بکرے کا گوشت اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے جی، تو غریبوں کو کہاں بکرے کا گوشت جو ہے میسر ہے، کباب کہاں میسر ہے؟ مچھلی کہاں؟ امام اہل سنت نے وہ چیزیں جو آپ کو پسند تھیں وہ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے وصال کے بعد اگر صدقہ کرنا ہے تو ان میری مرغوب چیزوں سے صدقہ کیا جائے تاکہ غریبوں کو یہ جو ہے وہ چیزیں میسر آ سکیں۔ یعنی دل سے دعا نکلے۔ جی جی، یعنی اپنے متعلقین کو بارگاہ الہی میں نظر کرنے کا صحیح طریقہ آپ نے تعلیم فرما دیا سبحان اللہ۔ کہ فاتح کی حقیقت بھی یہی ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنی مرغوب اور پسندیدہ اشیاء نظر کریں اور اس کا ثواب محبوبان خدا کی ارواح کو بخشا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ نے وصیتیں فرمائی، اور پھر کچھ وصیتیں اور وصایا جو ہیں آپ کے کچھ ہم سب کے لیے ہیں، اچھا، تمام اہل سنت کے لیے، وہ بھی میں انشاءاللہ الرحمن عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ نے اپنے وصال سے قبل جو کچھ واقعات ہوئے وہ بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا۔ وصیت نامہ تحریر کرایا، پھر اس پر خود عمل کرایا، اور وصال شریف کے تمام کام گھڑی دیکھ کر ٹھیک وقت پر ارشاد ہوتے رہے۔ یعنی پہلے تو وصایا ہو گیا، لکھوا دیا گیا، اور آپ نے اس پر دستخط بھی کیے بقلم خود فقیر احمد رضا قادری، اچھا، اور تاریخ لکھی اس پر، اور جب 2 بجنے میں 4 منٹ باقی تھے، اب دیکھیں کتنا ایکوریٹ ٹائم، کتنی ایکوریسی ہے۔ حالانکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر جب نزا کی کیفیت قریب ہوتی ہے، اس وقت کیا عالم ہوتا ہے، انسان کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں اور انسان کے حواس کہاں ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، وقت کا مجدد جا رہا ہے، نائب رسول جا رہا ہے، وہ جاتا ہے تو اس شان سے جاتا ہے،
ایسے نقوش چھوڑ کر جاتا ہے کہ قابل رشک ہے ان کی موت۔ عرش پر دھومیں مچی ہیں وہ مومن مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر طاہر گیا۔ کوئی واویلا نہیں، شور شرابہ رونا پیٹنا نہیں ہے۔ فرمایا گھڑی کھلی سامنے رکھ دی جائے، یکایک ارشاد فرمایا تصویریں ہٹا دو۔ لوگوں نے سوچا کہ یہاں تصاویر کا کیا کام، یہاں مراد کارڈ، لفافہ، روپے، پیسے تھے، اس کو بھی قریب رکھنا اپنے گوارا، کمرے میں بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ واہ، اور مولانا حامد رضا صاحب اپنے آپ کے بڑے صاحبزادے، ان سے ارشاد فرمایا وضو کراؤ، قرآن عظیم لاؤ۔ ابھی وہ تشریف نہ لائے تھے، یہ وقت یعنی وضو کرنے کا وقت، اس کو بھی آپ نے غنیمت جانا اور اپنے چھوٹے صاحبزادے سے فرمایا، مصطفیٰ رضا خان سے فرمایا آپ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ سورہ یاسین اور سورہ رعد کی تلاوت کرو۔ اب عمر شریف میں چند منٹ رہ گئے ہیں، حسب الحکم دونوں صورتیں تلاوت کی گئی، ایسے حضور قلب سے سنی کہ جس آیت میں اشتباہ ہوا یا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت زبان سے زیر و زبر میں فرق محسوس ہوا تو خود ہی تلاوت کر کے فرمایا کہ اس طرح پڑھو۔ اتنے حواس بحال تھے۔ سبحان اللہ۔ اس درمیان میں جب یہ تلاوت پوری ہوئی تو سید محمود علی صاحب ایک ڈاکٹر کو لے آئے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ اس وقت جو حضرات اندر گئے سب کے سلام کا امام اہل سنت نے جواب ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور سید صاحب سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ فرمایا، ماشاءاللہ، یعنی آخری وقت میں سید زادے کو یہ شرف دے دیا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اعلیٰ حضرت سے حال دریافت فرمانا چاہا، مگر اس وقت امام اہل سنت بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور ان سے اپنے مرض و علاج کے متعلق کچھ ارشاد نہ فرمایا۔ سفر کی دعائیں جن کا چلتے وقت یعنی سفر آخرت مسنون ہے، تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑی، اچھا، پھر کلمہ طیبہ پورا پڑا۔ دیکھیں امام اہل سنت جن کی زندگی سنت کے مطابق، جن کی بچپن، جوانی، اور جب اس دنیا سے اس شان سے جا رہے ہیں کہ لبوں پر کلمہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اور جب اس کی طاقت نہ رہی اور سینے پر دم آیا، ادھر ہونٹوں کی حرکت، ذکر پاس و انفاس کا ختم ہونا تھا کہ چہرہ مبارک پر ایک لمعہ نور کا چمکا سبحان اللہ، جس میں جنبش تھی، جس طرح لمعان خورشید آئینے میں جنبش کرتا ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی وہ جان نور جس میں اطہر حضور سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود اسی زمانے میں ارشاد فرماتے تھے وقت آخرت میں کہ جنہیں ایک جھلک دکھا دیتے ہیں وہ شوق دیدار میں جاتے ہیں کہ جانا معلوم نہیں ہوتا۔ 25 سفر 1340 کو ٹھیک نماز جمعہ کے وقت آپ کے بھتیجے فرماتے ہیں مجھے اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ محبوبان خدا بڑی خوشی سے جان دیتے ہیں۔ جہاں کنی کے وقت سخت ترین وقت ہے، لوگوں کے چہروں پر وحشت چھا جاتی ہے، ورنہ کم از کم شکن پڑ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جسم و روح جیسے دو پرانے دوستوں کے فراق کی یہ گھڑی ہے، مگر وقت کا یہ مجدد سچا نائب رسول عاشق رسول جب اس دنیا سے جاتا ہے تو چہرہ حشاش بشاش ہے اور چہرے پر نور بکھرا ہوا ہے۔ پھر غسل شریف ہوا اور اس میں علماء عظام، سادات کرام، حفاظ شریک تھے۔ سید اظہر علی صاحب نے لحد کھودی، مولانا امجد علی صاحب عازمین حسب وصیت غسل دیا، حافظ امیر حسن صاحب مراد آبادی نے اور سید سلیمان اشرف بہاری، سید محمود جان صاحب، سید ممتاز علی صاحب اور ام مکرم جناب مولانا محمد رضا خان صاحب جو آپ کے بھائی تھے، انہوں نے پانی ڈالا اور یہ خاکسار آپ فرماتے ہیں، اور بھائی حکیم حسین رضا خان اور جناب لیاقت علی خان صاحب رضوی نے پانی دینے میں مصروف رہے، مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب علاوہ دیگر خدمات غسل کی وصیت نامہ کی دعائیں بھی یاد کراتے رہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ محمد حامد رضا خان صاحب نے مواضع سجود پر یعنی جن ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے کافور لگایا، اور مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے کفن شریف بچھایا، اور میں نے نام اور کام اپنے تمام یاد پر لکھے۔ عین وقت غسل ایک حاجی صاحب اعلیٰ حضرت سے ملنے آئے، جب معلوم ہوا مدینہ شریف سے آئے ہو، اللہ، اور مدینے سے پہنچے تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا۔ ہاتھ میں زمزم شریف تھا اور مدینہ طیبہ کا عطر تھا اور مدینہ شریف کے تبرکات تھے۔ زمزم شریف کافور میں ترک کیا گیا، خلعت رخصت میں لگا دیا گیا، اور تاجدار مدینہ کے قربان کہ مدینہ طیبہ سے سرکاری عطائیں اس وقت پہنچی کہ وصال محبوب کے لیے
وہ ان کی خوشبوؤں سے بسے ہوئے ستارے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یوں امام اہل سنت جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی خوشبو لیے ہوئے، مدینہ طیبہ کے تبرکات لیے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے. یہاں پر ایک بات ہے کہ گفتگو جاری رہے گی وصیتوں پر. ایک بات ہو رہی ہے وفات کی، اور کل 25 صفر ہوگی، تو کوئی افسردہ یوں نہیں ہوگا، رو نہیں رہا ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. بات وفات کی ہوتی ہے، آپ دھوم مچا رہے ہوتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا عرس آ رہا ہے، عرس آ رہا ہے. تو اس کانسیپٹ کو اگر تھوڑا عام انداز میں کلیئر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم عرس منا رہے ہوتے ہیں نا، اور عرس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نیک اور صالح آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور سوالات قبر ہو جاتے ہیں، تو اب اسے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سبحان اللہ. سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. تو مراد یہ تھی کہ بالکل بے فکر ہو کے جو ہے نا راحت اور سکون کے ساتھ سو جانا. تو اس عروس سے عرس بنا ہے. اچھا. تو اب یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے وفات کا دن جو ہے وہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ والوں کے تو یہ لقائے محبوب کا دن ہوتا ہے. تو یہ جو عرس کا دن ہوتا ہے یہ ان کی خوشی کا دن ہوتا ہے. اس دن جو ہے وہ یہ رونا پیٹنا نہیں، بلکہ ان کے لیے ایصال ثواب، محفل نعت، قرآن پاک کی تلاوت، جیسا کہ ہو رہا ہے ہمارے سلسلے کے اندر، یا ابھی پچھلے دنوں مفتی فاروق صاحب، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کے جو عرسوں کے اندر ہوا کہ یہ جو عرس ہوتا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں، مفہوم ہے اس حدیث پاک کا کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ میت پر غم کرے 3 دن سے زیادہ. 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے بھی غم کی اجازت نہیں ہے، سوائے عورت کو کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا وصال ہوگا. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سال وہ برسی پہ روئے ہوں؟ ایسا نہیں ہے. صحیح. تو اسی طرح اور جو بزرگان دین ہے، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ عرس مبارک ہے، تو اس میں خوب خوب نیکیاں کی جاتی ہیں، برائیوں سے بچا جاتا ہے، اور یہ نیکیاں کر کے ان کو خوش کر کے یہ عرس منایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ یہ ہوگا، ہو بھی رہا ہے. اور ایک بہت زبردست کانسیپٹ کلیئر ہوا. حضور وصایا کے حوالے سے کچھ مدنی پھول میں چاہوں گا آخر میں آپ ناظرین کو دیں، اور کچھ اختتامی گفتگو ہو وصیتوں کے حوالے سے. خاص وصیتیں کیا تھیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو خاص نصیحتیں فرمائی ہیں، وصیتیں فرمائی، وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں گا کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کے 3 وقت ہوتے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا. فرمایا بچپن گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، اب کون سا چوتھا وقت ہے؟ حاضرین موجود ہیں اور حاضرین کو آپ وصیتیں فرما رہے ہیں. وہ کون سا چوتھا وقت آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے؟ ایک موت ہی ہے. اللہ قادر ہے کہ ایسی 1000 مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں اور میں ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کو سناتا رہوں، مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں. اس وقت میں 2 وصیتیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری خود میری. فرمایا تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑے ہو، بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں اور تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں. تو ایسے سب بھیڑیوں سے، ایسے شیاطین سے، ان سب سے آپ نے بچنا ہے. یہ سب تمہارے ایمان کی طاق میں ہے، ان کے حملوں سے ایمان کو بچانا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، حضور کے نور سے صحابہ روشن ہوئے اور ان سے تابعی روشن ہوئے، ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے اور ان سے ہم روشن ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ. اب ہم تم سے کہتے ہیں یہ نور ہم سے لے لو، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو جاؤ. اپنے متعلقین، جس میں اعلیٰ حضرت کا خلفاء بھی شامل ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مریدین بھی شامل ہیں. ایک حلقہ احباب ہے، عرس کی محفل ہے، اور آپ کا بیان ہے، اور سب کو نصیحت فرما رہے ہیں.
اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور جو یہاں نہیں ہے ان تک یہ میری نصیحتیں پہنچا دی جائیں. صحیح. تو آج ہم اس کا اعادہ بھی کر رہے ہیں مدنی چینل پر بھی کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی نصیحتیں وصیتیں نہیں سنی جی. وہ بھی آج سن لیجئے اور اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فرمایا کہ وہ نور یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے سچی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت. یعنی جو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے اس سے سچی دوستی اور جو ان سے عداوت رکھنے والا ہے ان سے پکی دشمنی سچی عداوت اور جس سے اللہ اور رسول کی شان میں ادنا توہین کرنے والا پاؤ پھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ دیکھو پھر وہ تمہارا کیسا ہی بزرگ و معظم کیوں نہ ہو وہ اپنے اندر سے اس کو ایسے نکال دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دی جاتی. کیا بات ہے. کیسی نصیحت فرمائی, زبردست. کیسی وصیت فرمائی. تو جو اللہ کا ہے جو اللہ کے حبیب کا ہے وہ ہمارا ہے. صحیح. اور جو ان کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے. بے شک. فرماتے ہیں میں 14.25 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا ہوں اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ اپنے دین کی حمایت کے لیے کسی بندے کو کھڑا کرے گا مگر معلوم نہیں میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتایا اس لیے ان باتوں کو خوب سن لو. اس طرح اعلیٰ حضرت نے بہت ساری جو ہے وہ وصیتیں فرمائی اور ارشاد فرمایا جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لیے نور اور نجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لیے ظلمت و ہلاکت ہے. یہ تو خدا اور رسول کی وصیت ہے اور جو یہاں موجود ہے سنے اور مانے اور جو یہاں موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں. اور دوسری میری وصیت یہ ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے متعلقین کو فرمایا جی کہ آپ نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچنے دی میرے کام خود کیے مجھے نہ کرنے دیے اللہ آپ سب صاحبوں کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ. کسی دل جوئی فرما رہے ہیں. جی مجھے آپ صاحبوں سے امید ہے کہ قبر میں بھی اپنی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہ ہوں گے. میں نے تمام اہل سنت سے اپنے حقوق اللہ کے لیے معاف کر دیے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اور آپ لوگوں سے دست بستہ عرض ہے کہ مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے مجھے وہ معاف کر دیں. اور حاضرین پر فرض ہے کہ جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری معافی کرا لیں. اللہ. اور آپ دیکھیں امام امیر اہل سنت کو کیا بات ہے. یہی عمل ہے نا امیر اہل سنت ہے. سو بڑے بھرے اجتماعات میں لوگ کیا کہیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے ہاتھ جوڑ رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے متعلقین کے لیے جو آپ کی مرکزی مجلس شورا ان کی طرف سے بھی معافی لے رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت خود ہی فرماتے ہیں نا میں سراپا اعلیٰ حضرت ہوں. تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے کافی جو ہے وہ وصیتیں ارشاد فرمائی اور اگر اس کی تفصیلات پڑھنی جو کہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے ماشاءاللہ آپ کا ذوق نعت کا سلسلہ بھی ہوگا اور اس میں سراپا اعلیٰ حضرت ہوں. یہ جی جی باپا یہ کہتا ہے یعنی باپا یہ مراد اس کی سراپا فیض اعلیٰ حضرت فیض اعلیٰ حضرت. جی تو سمجھنے میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہو کاپی کرتے ہیں امیر اہل سنت اور وہ کوشش کرتے ہیں بیعت کے معاملے میں عرض کروں جی کہ مصطفیٰ رضا خان صاحب حیات تھے جی امیر اہل سنت جب مرید نہیں ہوئے تھے. اگر آپ ان سے مرید ہو جاتے تو آپ کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت پھر نہ آتے. جی کیونکہ وہ تھے شاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید تھے. ظاہر یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا اعلیٰ حضرت آپ کے شجرے میں نام نہیں آتا. جی امیر اہل سنت کی محبت دیکھیے کہ آپ نے انتخاب کیا تو خلفۂ اعلیٰ حضرت میں جو ہے آپ کے صاحبزادے بھی تھے اور قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے. تو آپ ان سے اس لیے مرید ہوئے اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اعلیٰ حضرت آپ کے کسے فیض آپ کو مل جائے اور شجرے میں آپ ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شجرے میں نام آ جائے اور ان سے اکتساب فیض ہو جائے. وہ بھی آ جائیں اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت کر آتا احمد رضائے احمد مرسل مجھے. ورنہ بھی شجرہ جو ہے اگر ہم پڑھتے تو شاید اعلیٰ حضرت کا نام اس شجرے میں نہ آتا اور فیض بھی پھر کیا کہیں سے منقطع ہو جاتا جو بھی تھا. تو یہ وہ جو اس ذریعے سے آتا نا شاید پھر وہ ذریعہ نہ ہوتا. بہرحال جو ہے وہ یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی وصیتیں فرمائی. اگر آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت کا وصایا جو ہے وہ مل جاتا ہے
آپ ویب سائٹ پہ بھی سرچ کر لیں گے تو اس پر بھی مل جائے گا. بہت ساری آپ نے وصیتیں فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سچے عاشق کے صدقے میں ہمیں بھی وصیت کر کے اس اپنے وقت آخرت میں جانا نصیب ہو. اور بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ یہ اپنی وصیتیں اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتے تھے. اچھا، یعنی سوتے نہیں تھے جب تک وصیت نہ لکھ لیں. یہ وہی کرے گا جس کو موت بالکل نزدیک ہوگی، جس کے تصور میں ہوگی، جو یہ سوچتا ہوگا کہ مر جانا ہے. جی جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اور کال پہلے لے لیں. جی بالکل. جی حضور، کال سنا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. محمد شمون رضا اختاری، قادر پرامہ، مدینہ الاولیاء، ملتان. حضور الحمدللہ سلسلہ فیضان اعلی حضرت دیکھ رہے ہیں. آج کا خصوصی موضوع اعلی حضرت کی وصیتوں کے مدنی پھول چننے کے لیے بے قرار ہیں. ابھی رکن شورا نے فرمایا کہ اعلی حضرت کے وصال کا وقت، پتہ چلا کہ واقعتاً جس طرح اعلی حضرت پرائم شخصیت تھے تو وقت بھی وصال کا پرائم تھا، دن بھی پرائم تھا، جمعے کا دن اور جمعے کا ہی وقت. الحمدللہ دل میں مزید ایمان کی تازگی نصیب ہوئی اور مزید یہ شوق لے کر بیٹھے ہیں کہ اعلی حضرت کی وصیتیں سنیں گے انشاءاللہ. خوب مدنی پھول لیں گے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضور، آپ کچھ کہہ رہے تھے. وصیت نامے کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ امیر علیہ سنت کا جو مدنی وصیت نامہ ہے تو اس کو لے کر جو ہے وہ ہر اسلامی بھائی یا اسلامی بہن چاہے تو اپنا وصیت نامہ بھی تیار کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی ترغیب ہے گفتگو. ہمارے لیے اس میں نا. اور مکتبۃ المدینہ اس کو شائع بھی کر دیا. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں نیٹ پر بھی موجود اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ آپ کو دکھائی جا رہی تھی، آپ اس سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وصیتوں پر گفتگو رہی. کل 25 سفر المظفر کی رات ہے، عرس اعلیٰ حضرت کی رات ہے. کل کی رات مدنی چینل ہی کے ساتھ گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی. کل تقریباً رات 8:15 بجے سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے. آپ بھی تشریف لائیے ہو سکے تو، اور اگر نہیں آ سکتے تو مدنی چینل کو ضرور فالو کیجئے گا اور اس کی دعوت بھی عام کیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں ملیں گی. اتوار رات 7 بجے برمنگم UK سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ بنگلے ہال UK برمنگم سے سنت و بھرا اجتماع میں بیان فرمائیں گے، اور اس میں 7 بجے اجتماع ذکر و نعت شروع ہوگا، 8 بجے آپ کا بیان ہوگا، اور یہ بھی مدنی چینل پر براہ راست دکھایا جائے گا. غالباً مدنی چینل کے رات کے 12 بجے ہوں گے، یعنی پاکستان کے 12 بجے ہوں گے، اور وہاں کے یہ رات 8 بجے کا وقت ہوگا. تو ضرور اسے بھی فالو کیجئے گا. بالخصوص جو UK کے ویورز ہیں وہ تو ہو سکے تو بنگلے ہال جا کر اس اجتماع کو ضرور اٹینڈ کرنا ہے. پھر ایک اور دعوت جو کہ نیو ایئر نائٹ 31 دسمبر 2014 کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، کہیں نہیں جانا بلکہ دعوت دینی ہے دوسروں کو بھی، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں سب کو شرکت کروانی ہے. چاہے مدنی چینل کے ذریعے ہو، چاہے یہاں پر شرکت ہو، آپ ضرور شرکت کیجئے گا. اس میں انشاءاللہ عمرے کی ٹکٹ بھی اناؤنس ہوگی، اور شرکاء میں سے کوئی ایک خوش نصیب مدینے کا پائیں گے ٹکٹ. اور اسی دن ہمارا مقابلہ ذوق نعت کا فائنل بھی مدنی مذاکرے کے دوران کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ اناؤنس ہو، اور فائنل آپ کو انشاءاللہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. کل مدنی مذاکرے میں غالباً امیر علیہ سنت کل نہیں 31 دسمبر کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انشاءاللہ سوالات کے جوابات کی ترکیب ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا سلسلہ، ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے. ہمارا سلسلہ جاری ہے اور ابھی وقت ہوا ہے ایک مدنی گلدستے کو دکھانے کا. آج کا سوال ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتنے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کیا؟ جواب دیجئے 0301261217 پر، اور انشاءاللہ شامل ہو جائیے. قرآن دازی میں ہو سکتا ہے آپ کا نام نکل آئے. مدنی چینل کی طرف سے جو پاکستان کے ویورز SMS کا جواب دیں گے ان کے گھروں تک تحفہ پہنچانے کی ہم ترکیب بنائیں گے. جب ہم مدنی گلدستہ دیکھ کر واپس آئیں گے تو پھر منچ پر ہوں گی وہ 2 ٹیمیں جن کا کل مقابلہ ہوا تھا، اور آج پھر وہی 2 ہوں گے. کیا ہے سٹوری وہ میں آپ کو کچھ دیر بعد بتاؤں گا. کیا معاملہ ہے وہ بتاؤں گا. ہمارا اتوار کو انشاءاللہ تعالی موضوع ہوگا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی انفرادیت. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی انفرادیت، اعلیٰ حضرت کی انفرادیت کیا ہے، اس پر گفتگو رہے گی. ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. چلتے ہیں مدنی پھولوں کی طرف. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان ہے کس کا امام احمد رضا خان کا. جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک حج تو کر چکے تھے، فرض ادا کر چکے تھے، دوبارہ جب جا رہے تھے تو ماں سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے. فرماتے کہ میں نے قدم بوسی کی ماں کی، قدم لیٹی ہوئی تھی امی، قدم بوسی کی، اور پھر میں نے عرض کیا کہ میں سرکار میں حاضر ہو رہا ہوں، بارگاہ رسالت میں مدینے جا رہا ہوں. تو ماں نے دعائیں دے دی. تو میں پھر الٹا چلتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل گیا. ایسا جو یاد پڑتا ورز کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ امی کو پیٹھ نہیں کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ماں کو اعلی حضرت پیٹھ نہیں کرتے تھے. ہاں تو ماں کے قدم نیچے جنت ہے. وہ در مختار کے حوالے سے باہر شریعت میں اعلی حضرت کے خلیفہ صدر شریعت مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی جنت کے دروازے کو بوسا دیا. تو جس کی ماں زندہ ہے اس کے لیے تو یہ سعادت مطلب مدینہ سعادت ہے، اس کو تو ضرور حاصل. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمن کا انوکھا پن کہ پہلے تو یہ بطور شاعر متعارف ہوئے، کیونکہ شعر میں ہر جگہ رضا رضا آتا تھا. ایک بار وہ اعلیٰ حضرت کا کوئی تذکرہ کیا، میں تو بچہ تھا، میں تو بیٹھا ہوا تھا، کوئی بات میں کہا ہوگا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ. تو میں نے یہ تو ضرور سنا تھا رحمت اللہ علیہ اولیاء کرام کے ساتھ بولتے. ایسے انداز میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ میرے سامنے کیا کہ میرا یہ ذہن بنا کہ یہ صرف شاعر نہیں تھے، کچھ اور بھی تھے، کوئی ہستی تھے. تو یوں پھر آہستہ آہستہ کچھ مزید شعور پیدا ہوا. تو میرے ہاتھ میں احکام شریعت غالباً پہلا حصہ آیا، کسی لائبریری سے میں نے لیا. اور مسئلوں سے مجھے بچپن سے دلچسپی تھی. تو اس میں احکام شریعت میں نے پڑھی تو مجھے تو بڑی لذت آتی تھی. رگا کے آدمی کھاتا ہے لذت کے ساتھ، تو میں لذت سے اس کو پڑھتا تھا. اور میں اچھا دوسرا حصہ بھی ہے، تیسرا حصہ بھی. پھر میں سوچتا تھا یہ میں سارے پڑھ لوں گا تو پھر میں کیا پڑھوں گا. مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا یار یہ تو سارے مسائل تو میں پڑھ لوں گا اعلیٰ حضرت لکھے ہوئے، تو پھر تو ملفوظات اعلیٰ حضرت کا پتہ چلا. تو یوں مطلب بڑھتے بڑھتے تو وہ سے سمندر میں پہنچا کہ ابھی تک اس کا سرا ہی نہیں مل رہا، نہ سرا مل رہا نہ تہ مل رہی. وہ اتنے فتح و رضویہ شریف، ہزاروں ہزار مسائل. اعلیٰ حضرت کا مجھ پر جو امپریشن پڑا وہ مسائل کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے، ان کے علمیت کے اعتبار سے، پھر عشق رسول کا ان کا انوکھا ہی انداز تھا. میں اعلیٰ حضرت سے ہر زاویے سے میں اعلیٰ حضرت کا معتقد ہوں الحمدللہ. اور مجھے تو خدا کی قسم بڑا فخر ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت مل گئے، ورنہ شاید میں گمراہ ہو جاتا. صحیح بات یہ، کیونکہ میں نے تو مذہبی بچپن سے مذہبی ماحول دیکھا ہے. تو میں مطلب جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان سے کمی متاثر ہوا ہوں. جب قریب جاتے ہیں تو ذرا وہ حساس طبیعت بہت ہے میری، اور بس بہت ساری باتیں نوٹ ہو جاتی ہیں، خواہ کی نوٹ ہو جاتی ہے. یہ یوں کیوں کرتا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا. تو میں مطلب یہ کہ متاثر نہیں ہوتا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت سے بس متاثر ہو گیا، کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے دامن امام احمد اللہ خان مل گیا اور میں نے اس دامن سے لپٹ گیا. میں جب کوئی کسی مذہبی شخصیت سے مجھے کوئی تکلیف پہنچتی یا ان کا کوئی ایسا بس زن کرنے والا قصہ سنتا کہ ایک ہی عقیدہ، ایک ہی مسلک ہے، سب کچھ ہے، تو میں اعلیٰ حضرت کو وہ ذہن میں دہراتا تھا کہ یہ بھی تو اسی عقیدے کے، تو یہ تو اچھے ہیں، اپنے ان کے ساتھ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں نے اس سچے کا دامن پکڑ لیا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا
جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا۔ چینل کے ناظرین مل کے پڑھیے درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار زور سے درود پاک پڑھنا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیسری بار بھی پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین میرے دائیں طرف ہیں ٹیم 5 اور میرے بائیں طرف ہیں ٹیم 7 کے اسلامی بھائی، جو کل بھی تھے اسی طرح بیٹھے ہوئے، اور کل کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ مقابلہ مجلس نے، مدنی چینل کی مجلس نے کل عدم کر دیا۔ وہ جو فیصلہ کل ہوا ہے اس کو ہم نے گویا ریفیوز کر دیا ہے، اور کل کا جو مقابلہ ہوا تھا اس میں ایک تھوڑی سی مسٹیک ہوئی تھی، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے معاملہ کچھ دوسری طرف چلا گیا تھا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کل کی جو دونوں ٹیمیں تھیں انہیں دوبارہ بلایا جائے، اور ان کے درمیان کلام کسوٹی سے پہلے تک کے جو مراحل ہیں ان کو وہیں رکھا جائے جو کل تھے، اور اس کے بعد کے جو 2 مراحل ہیں کلام کسوٹی اور شعر مکمل کیجئے، یہ ابھی کیے جائیں گے۔ تو کل کا جو فیصلہ تھا وہ کل عدم ہو چکا ہے۔ ٹیم 3 جو ہے وہ کوارٹر فائنل میں ایک ہے جو بازی ہاری ہوئی ہے، اور آج یہ فیصلہ ہونا ہے کہ مزید 2 کون سی ٹیمیں ہیں جو قرآن دازی میں شامل ہوں گی، اور 2 ونرز کا بھی آج ہی اناؤنس ہوگا، فیصلہ بھی آج ہوگا۔ اس لیے بہت اہم ایپیسوڈ ہے آج کا، بہت اہم سلسلہ ہے۔ میرے دائیں طرف ہیں اس ٹیم کے نگران سہیل بھائی، اسد بھائی اور عادل مدنی، میرے بائیں طرف ہیں رضا بھائی، آصف بھائی اور ارشد بھائی، اور شروع کریں گے ہم اس سلسلے کو جو کہ ایک مختصر سا سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد آج کا 3rd کوارٹر فائنل آپ دیکھیں گے جو کہ ہوگا ہماری ٹیم 9 اور ٹیم 12 کے درمیان، جس کے نگران ہیں فرقان اتاری اور خلیل اتاری۔ انشاءاللہ اس کے کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے۔ ابھی ہے کلام کسوٹی سے ابتدا۔ پہلے کا اسکور کیا ہے، جو اس سے پچھلے مراحل جہاں تک کوئی کنفیوژن نہیں تھی اور جو سب صحیح تھا اس وقت تک کا اسکور آپ کو دکھائیں گے کہ اتنے اسکور پر سے مقابلہ آگے بڑھے گا، اور پھر جو فیصلہ ہوگا اس سے سب قبول کریں گے۔ قبول تو کل بھی کیا تھا، لیکن مجلس نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہ ہو، کوئی غلط فہمی نہ ہو، اس لیے دوبارہ یہ سلسلہ کر لیا جائے۔ کل کا اسکور دکھا دیں کہ کہاں تک سلسلہ ہوا تھا۔ کل 4 مرحلے ہوئے تھے، اشعار کی تکرار 3 نمبر، 1 لفظ 1 شعر 6 اور 4 نمبر، شاعر کون میں ٹیم 7 کے 2، ٹیم 5 کے 4 نمبر، اور 1 نمبر کا انتخاب میں ٹیم 7 کے 2 اور ٹیم 5 کا 1 نمبر تھا۔ کل ملا کر ٹیم 5 کے 12 اور ٹیم 7 کے 13 نمبر تھے، 1 نمبر آگے یہ تھے۔ اب بڑھیں گے کلام کسوٹی کی طرف۔ آج کی پہلی کسوٹی، LCDs جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گی اس مرحلے کے لیے۔ پہلا کلام جو میرے ذہن میں ہے، پہلے ہم کریں گے کسوٹی رضوی ٹیم سے، ٹیم 5 جو میرے دائیں طرف ہیں۔ 11 سوال کریں گے اور کلام دکھایا جائے گا اسکرین پر، وہ کلام جو میرے ذہن میں ہے اور آپ کے ذہن میں بھی آئے گا۔ اب آپ کی اسکرین پر آ چکا ہوگا یہ کلام کیا ہے، آپ پہنچیں گے، آپ کو نہیں دکھایا جا رہا۔ 11 سوال ہیں، ہر سوال کے لیے 25 سیکنڈ ہیں، سوچ سمجھ کے سوالات کرنے ہیں۔ جی حضور۔ کیا وہ نعت ہے؟ نعم۔ کیا اس کی ردیف والے ہے؟ لا۔ ردیف وہ کلام میں جو ہر شعر کے آخر میں جو جملہ استعمال ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ 2 سوال ہو چکے ہیں، تیسرا سوال آپ ہی سب سوال کر لیں گے حضور، مشورہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حاضرین کو ہے تجسس کہ کیا ہے کلام، بہت پیارا کلام ہے، بہت مشہور کلام۔ کیا اس کی ردیف دیکھو ہے؟ لا۔ 3 سوال ہو چکے ہیں، 8 سوال رہتے ہیں۔ وہ کلام جو پہلے کسوٹی میں ہو چکے وہ اب نہیں ہوں گے، مشہور کلام ہی لیے جائیں گے اور اعلیٰ حضرت ہی کے کلام ہوں گے علیہ الرحمہ۔ 4تھا سوال، کیا وہ اس میں مدینے کی حاضری کے حوالے سے کچھ ذکر ہے؟ نعم۔
سبحان اللہ کی صدائیں تو ہونی چاہیے. کچھ کچھ قریب آئے ہیں میرے خیال سے. مدینے کی حاضری کا ذکر کئی کلاموں میں، شاید 11 سے زائد کلام ہی ہوں گے. دو مدنی ہیں، جلدی ہی پہنچیں گے نا. کیا اس کی جو ردیف ہے وہ کی ہے؟ نعم کی ہے، ہر شعر کے آخر میں آتا ہے. ایسے دو کلام ہیں، دو کلام ہے، ابھی کسی پہ ایک پہ تھوڑی پہنچے. کیا اس کے جو شعر ہے جو شروع کا ہے اس میں گھڑی اس سفر کی ہے؟ لا. 6 سوال ہو چکے ہیں میرے خیال سے، بالکل دروازے پہ کھڑے ہیں. کل بھی کسوٹی میں کیا آپ یہ صبح ہو اس کے مطلب میں ہے؟ لفظ صبح اس کے پہلے شعر میں آتا ہے. سبحان اللہ. دو مدنی ہے بھائی. ٹھنڈک جگر کی بھی ہے؟ بالکل ہے. کلام اب بتا دیجئے، طرز میں سنا دیجئے. اگر پہنچ گئے تو سوچ سمجھ کے بعد میں مت کہیے گا میں نے کہا تھا. بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے، ہوا یہ کدھر کی ہے. ماشاءاللہ آپ نے 2 نمبر لے لیے ہیں. آپ کے پوائنٹس ہو چکے ہیں 12 سے 14. لیکن ابھی ہے باری ٹیم 7 کی، اور یہ کریں گے کلام کسوٹی، اور ہوں گے ان کے 11 سوالات، اور میں دوں گا سوچ سمجھ کر جوابات. جی 11 سوال ہیں، ہر سوال کے 25 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے. کیا وہ نعت ہیں؟ نعم. ناظرین کلام دیکھ رہے ہیں وہ جو میرے ذہن میں ہے، اور یہ کلام آپ کی اسکرین پر ہوگا، اب آپ کے ذہن میں بھی آ چکا ہوگا. کتنا پیارا کلام ہے نا. کیا اس کی بہر چھوٹی ہے؟ نعم. مشہور کلام اعلی حضرت ہی کا کلام ہوگا، اور وہ کلام جو پہلے ہو چکے وہ اب نہیں ہوں گے، کل جو ہوئے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے. 2 سوال ہوئے ہیں، ابھی 9 سوال ہیں. دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. تیسرا سوال ہے، کاؤنٹر جاری ہے، سیکنڈز مجھے بتائے جائیں. کیا اس کے آخر میں والے لفظ آتا ہے؟ لا. چوتھا سوال. حصہ اول میں ہے وہ کلام، ہدایت بخشش کے حصہ اول. نعم. سبحان اللہ. حصہ اول اور حصہ دوم، 2 حصے ہدایت کے بخشش میں ہیں. 4 سوال ہو چکے ہیں. دیکھنا ہے کیا 2 پوائنٹس یہ لے پاتے ہیں کہ نہیں. اس کے بعد مرحلہ ہوگا شعر مکمل کیجئے بھی. اس کی ردیف میں جائے گا لفظ آتا ہے؟ جائے گا ہو جائے گا. لا. 5 سوال ہو چکے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کسوٹی کا. 5 سوال ہو چکے ہیں. 6ٹھا سوال اس کا کاؤنٹر جاری ہے. 6 سوال ان کے ہاتھ میں ہیں. وقت جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. 6ٹھے سوال کا مجھے سیکنڈز بتائے جائیں پلیز. اس میں لفظ پل آتا ہے شروع میں؟ شروع میں لا. کیونکہ پل بیچ میں تو کئی کلاموں میں آتا ہے. 6 سوال ہو چکے ہیں. بہت مشہور کلام ہے، بہت پیارا کلام بھی ہے. دل چاہ رہا ہے نا سننے کا ناظرین. 6 سوال ہو چکے ہیں. کلام آپ کی اسکرین پر ہے. کتنا پیارا کلام ہے. اس میں کمال کا لفظ آتا ہے؟ کلام کے اندر، پورے کلام کے اندر نہیں، مطلع میں. مطلع میں لا. اس کی بہر چھوٹی نہیں ہے حضور. ایک سوال آپ نے ضائع کر دیا شاید. 7 سوال ہو چکے ہیں. توجہ دلا دی میں نے، ہمارے بھائی ہیں یہ بھی. تو 7 سوال. اس میں لفظ مہک آتا ہے شروع میں؟ لا. 8 سوال ہو چکے ہیں. 3 سوال رہتے ہیں. 9ویں سوال کا کاؤنٹر جاری ہے. دیکھنا ہے کہ کل کے مد مقابل آج کیا کرتے ہیں. 9واں سوال کاؤنٹر جاری ہے. 3 سوال رہتے ہیں. مجھے سیکنڈز بتائے جائیں. کعبے کا لفظ اس میں ہے. کعبے کا لفظ. کعبے کا لفظ پورے کلام میں؟ مطلع میں. لا. مطلع میں کعبے کا لفظ نہیں. جی حضور. 9 سوال ہو چکے ہیں. 2 سوال رہتے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. 10ویں سوال کا کاؤنٹر جاری ہے.
चमक है उसमें नज़्म ला, ये कलाम हो चुका है। 10 सवाल हो चुके हैं, 11वें सवाल का काउंटर जारी है। आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या ये सवाल कारआमद होता है या यूं ही छूट जाता है। आखिरी सवाल है। मतलब में गम आता है उसके? गम 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 ला। 11 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। बहुत ही मशहूर और प्यारा कलाम आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इनके जहनों में नहीं आ सका। देखते हैं, इन्हें एक मौका देते हैं कि ये कोई कलाम पढ़ दें। बहुत प्यारा कलाम है, मजा आता है सुनने में, सोज़ो गुदास के साथ झूम झूम कर इसे पढ़ते हैं। कौन सा कलाम आप पढ़ रहे हैं? ये शाफी उमम, पूरा शेर सुनाते हैं। ये शाफी उमम शहीदी जाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं कलाम, और इन्होंने भी पढ़ा है कलाम, लेकिन यहां के हाजरीन को नहीं दिखाया जा रहा। सब तजस्सुस में है कि सवाल का जवाब क्या है, दुरुस्त है कि नहीं। क्या करें, एक मदनी गुलदस्ता दिखाने के बाद बताएं? चलें पहले बता देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सका है। ये कलाम था, बहुत प्यारा कलाम। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। ये कलाम तो हम बार बार आपसे सुनते हैं और आपका जहन वहां नहीं गया। चले सुना तो दें शेर। शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, क्या ही ज़ौक़ फ़िज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह, कर्ज लेती है गुनाह पर है ज़िगारी वाह वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम ये आप पढ़ते हैं। अल्लाह मजीद बरकत अता फरमाए मदनी चैनल के नाजरीन को। मुझे बिलखुसूस, खुद अपनी बात करूंगा, बहुत पसंद है। स्कोर बोर्ड है आपके सामने, नंबर हो चुके हैं 13 और 14। एक नंबर की अब बरतरी हो चुकी है टीम 5 की तरफ, और एक नंबर की बरतरी जो आपको थी वो अब नहीं रही। स्क्रीन खोल दी जाए, अब हमारे यहाँ के हाजरीन भी स्क्रीन देख सकें, और मेरे सामने की स्क्रीन भी अगर हो सके तो खोल दें, और माइक्स भी जो यहाँ हैं ये भी खोल दिया करें। मदनी चैनल के नाजरीन अब बढ़ेंगे अगले मरहले की तरफ। इसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। ये एक स्पेशल राउंड है इनके लिए, जो कि कल गलत फहमी, कुछ मिस्टेक की वजह से हमने 2 मरहलों को स्किप किया था, और आज इन मरहलों को दोबारा कर रहे हैं। देखना है कि आज जो फैसला हो वो इन्हें कबूल तो है, क्या फैसला आता है। शेर मुकम्मल कीजिए। आइए इस मरहले की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बजर राउंड है, बजर राउंड है ये। इसमें जो पहले बैल बजाएगा वही पढ़ेगा शेर, और अगर बैल बजाकर शेर पूरा सुना दिया तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर पूरा ना सुना सके तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। सोच समझकर टीम 5 और 7 का स्कोर भी स्क्रीन पर है। 13 और 14 नंबर है। मेरे दाएं तरफ 14, बाएं तरफ 13 नंबर हैं। देखना है कि आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कौन करता है। जो आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा वो इतवार या पीर को उनका होगा मुकाबला। किससे, वो आखिर में बताएंगे। पहला शेर पढ़ूंगा, इससे पहले देख लें बैल बज रही है कि नहीं। बज रही है माशाअल्लाह। अब सोच समझ के बजानी है। पहला शेर है आला हजरत अलैहि रहमा का। देखें इसे कौन पूरा करता है। बहुत मशहूर शेर है। शेर है रजा जो किसने पहले बजाई है। 1 मिनट, मेरे ख्याल से इसे रिप्ले पे देखना पड़ेगा। बिल्कुल साथ साथ बैल बजी थी, अगर बिल्कुल साथ हुई तो हम शेर बदल देंगे, दोबारा शेर पढ़ेंगे। पहले रिप्ले देखते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, रजा जो पे शेर बैल बजाई गई है, और अब रिप्ले देखेंगे। तब तक हम मिलके पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین کو ریپلے دکھایا جائے گا. پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ دونوں طرف کے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں شاید کہ آپ نے پہلے بجائی ہے. یوں ہے سامنے والے کو دے رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم ریپلے میں دیکھیں گے. آپ نے ایثار کیا ہے غالباً. پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ کس نے بجائی ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا. دونوں کی بالکل ایکیوریٹ 7 بجی ہے. واپس دکھا دیجئے, بالکل سلو موشن میں دکھائیے. پہلے کس کی بجے؟ واپس دکھائیے. ایم سی آر پی سی آر سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیم 7 کی پہلے بیل بجی ہے. چلیں شعر پورا کریں. رضا جو رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گائے حبیب, تو پیارے قید خودی سے خمیدہ ہونا تھا. غلط پڑھ, رہیدہ ہونا تھا. تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 1 پوائنٹ بڑھ چکا ہے, مقابلہ ہو چکا ہے برابر, لیکن ابھی باقی ہیں 4 اشعار, اور جو زیادہ پوائنٹ لے گا وہی جائے گا اگلے مرحلے میں. بیل بج رہی ہے, آپ بے فکر رہیں. شعر پڑھنے کے بعد ایسی جلدی نہ کیجیے گا. اگلا شعر ہے, شعر پورا کریں. شعر ہے طیبہ. پہلے بیل بجی ہے ٹیم 5 کی, طیبہ. چلیں بھائی, اب کتنے طیبہ پہ شعر ہیں پڑھیے. طیبہ اگر پورا نہ کر سکے تو آپ کے نمبر ہو جائیں گے 13. طیبہ. اب میں یہ بھی نہیں بتاتا کہ کس کا شعر ہے, پہلے بتا دیا کرتا تھا کبھی کبھی. 16 15 14 سیکنڈ کوشش کر لیں, یا 2-3 طیبہ کے شعر پڑھ دیں. طیبہ میں مر کے طیبہ نہ صحیح. نہیں, میرے مراد یہ شعر نہیں ہے, آپ نے بیل بجا دی. آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. میرا شعر یہ تھا, طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. 1 نمبر آپ کا کم ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں. بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف. تیسرا شعر کون پورا کرے گا؟ مقابلے میں اب برتری ہو چکی ہے میرے بائیں طرف ٹیم 7 کی, اور مائنس ہو چکا ہے 1 نمبر ٹیم 5 کا. 13 نمبر ہو چکے ہیں. اگلا شعر ہے خوشنما. پہلے بیل بجی ہے ٹیم 7 خوشنما. چلیں بھائی 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, شعر پڑھیے. اتنی جلدی بیل بجا رہے ہیں, ماشاءاللہ کیا بات ہے. خوشنما. دیکھیے شعر وہی بتانا ہے جو میرے ذہن میں ہے, ورنہ جلدی نہیں کرنی چاہیے ہمیں. کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے آپ سارے شعر خوشنما کے سنا دیں. جی حضور, آپ کا وقت جاری ہے, 13 سیکنڈ ہے. جی خوشنما باغ 3 سیکنڈ. پامال فنا ہوں گے. تو پہلے اس سے پہلے کا شعر تھا. وقت ختم ہو گیا ہے, آپ جواب نہیں دے سکے ہیں. تیسرا شعر ختم ہوا, اور ٹیم 7 نے اپنا 1 نمبر پھر 1 نمبر اب کم کر دیا ہے. اس سے پہلے یہی کام میرے دائیں طرف سے ہوا تھا. کوئی بات نہیں, جوش ہے, ہوش کے ساتھ کرنا ہے, کچھ ہوش پیچھے رہ جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین 13 نمبر ہو چکے ہیں, 2 شعر باقی ہیں. اب دیکھیں آگے پھر 2 شعر میں اسی طرح نہ ہو جائے, ورنہ پھر اسپیشل راؤنڈ کی طرف جانا ہوگا. آج تو ویسے تیسرا کوارٹر فائنل بھی ہے, جو کہ ٹیم 9 اور 12 کے درمیان ہونا ہے. ہمارے اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں منتظر کہ ان کی کب باری آتی ہے. چوتھا شعر جو آپ کا تھا وہ تھا خوشنما پھول گلستہ میں کھلے ہیں لیکن. شعر اس کو آپ طرز میں سنا دیں. خوشنما پھول گلستان میں کھلے ہیں لیکن میرا دل خار مدینہ کا تمنائی ہے. میرا دل خار مدینہ کا تمنائی ہے. سبحان اللہ. 3 شعر ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہے پوائنٹس. اب کیا ہوتا ہے چوتھے مرحلے میں دیکھنا ہے. بیل
غلطی سے بچ گئی. چوتھا شعر دیکھیں کون اسے پورا کرتا ہے. شعر ہے ہوتے کہاں. کس نے پہلے بجائی ہے بیل؟ فیصلہ ہوگا شاید یہ بھی ریپلے سے. بہت زیادہ فریکوینٹلی ہو رہا ہے مقابلہ. پوائنٹس ہیں 13-13. ریپلے کی طرف بڑھیں گے اور ریپلے اسکرین پر دکھایا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین یہ مقابلہ بہت ٹف ہو رہا ہے. 2 شعر ہیں, اب ایک ہی شعر بچا ہے. دیکھنا ہے ہوتے کہاں یہ شعر کون پورا کرتا ہے. تب تک ہم پڑھتے ہیں درود پاک. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. ہوتے کہاں جی کس نے پہلے بجائی تھی بیل؟ دکھائیے ریپلے میں. بیل بجی تھی پہلے امام صاحب, پہلے بجی تھی اسد بھائی کی. فیضان مدینہ کے امام صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارے ناطقہ ہیں. بیل پہلے بجی ہے میرے دائیں طرف اور شعر پورا کریں گے ہوتے کہاں. اچھا خوش نہیں ہو رہے ہیں, شعر یاد نہیں ہے پھر بھی بیل بجائیے, کوئی بات نہیں. ہوتے کہاں 25 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. ہوتے کہاں یا خدا, ہوتے کہاں. 15 سیکنڈ ہیں, سوچیں کوئی شعر, کوئی ایسا شعر جو ہوتے کہاں سے شروع ہوتا ہے. 8 7 6 5 ایک نمبر کم ہو جائے گا اور برتری ملے گی ٹیم 7 کو. وقت ختم ہو چکا ہے اور مقابلہ سخت ہو چکا ہے. ایک نمبر اور کم کروا لیا ہے ٹیم 5 نے. کوئی بات نہیں, یہ شعر تھا ہوتے کہاں خلیل و بلا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. بہت پیارا اور آسان شعر تھا, انتہائی آسان اور مشہور شعر ہے, لیکن نہیں بتا سکے. آخری شعر اگر ٹیم 7 نے بتا دیا تو یہ ہوں گے سیمی فائنلسٹ, اور اگر ٹیم 5 نے بتایا تو ہوگا پھر اسپیشل راؤنڈ. اگلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے. شعر ہے مانند. ٹیم 7 پورا کیجئے. دیکھ کس نے بجائی ہے پہلے بیل؟ اس میں بھی ریپلے دکھائیں گے, چلیں ریپلے دکھا دیں. پہلے کس نے بیل بجائی ہے دکھا دیجئے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی. مانند مدنی چینل کے ناظرین کو ریپلے دکھایا جائے گا. اس دوران درود پاک پڑھتے رہا کریں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ریپلے دکھا دیں. پہلے کس نے بیل بجائی ہے؟ مقابلہ ہو گیا ہے سخت. پہلے سے دکھائیں. ٹیم 7 نے پہلے بیل بجائی ہے. شعر پورا کیجئے. مانند مانند شمعتے